اب نئے ہرمز بند ہونے سے پاکستان کو کیا افیکٹ آیا؟ کیا پاکستان کی آئل کی ترسیل رک گئی؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے کہ ہماری آئل کی ترسیل نہیں رکی۔ آج بھی صدر ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے کہ 8 جہاز جن پہ پاکستان کا فلیگ لگا ہوا تھا وہ اب نئے ہرمز سے کراس کر کے بغیر کسی خدا نخواستہ حادثے کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی آئل کی سپلائیز مل رہی ہیں، بلکہ پاکستان دوسرے ممالک کو بھی شاید فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہماری کوئی سپلائی میں متاثر ہوگا کام۔ یہ میں اس بات کو ضرور سمجھتا ہوں کہ اس سپلائی میں جو انشورنس کور ہے اس کا ریٹ بے تحاشا بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک مہنگائی کا تاثر آ رہا ہے۔ پہلے $60 میں فیول آ رہا تھا تو آج $100-110 میں فیول آ رہا ہے، وہ ایک تاثر اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہماری سپلائیز میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم اس کو ایک اپارچونٹی بنائیں، جب پاکستانی جہاز وہاں سے گزر سکتے ہیں تو پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے پاکستان کی فیول کی کنزمپشن جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہم اس میں کام کریں، اور ہمارا جہاں دنیا کے دوسرے ممالک میں XYZ کنٹریز کا سامان نہیں پہنچ سکتا وہ پاکستان کا پہنچنا شروع ہو جائے اور ہمیں اس کی اپارچونٹی مل جائے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ چائنا کا 90% تیل جو ہے وہ اب نئے ہرمز سے گزرتا ہے۔ اسی طرح انڈیا بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا کسٹمر ہے اس جگہ سے، UAE کا تیل وہیں سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب کا 80% تیل جو ہے وہ اب نئے ہرمز سے جو ہے وہ دوسرے ممالک کو پہنچتا ہے۔ ایران کی اپنی ایک کنزمپشن تھی، ایران کا بیسک ڈیمانڈ اگر آپ یہ پڑھیں تو وہ یہی ہے کہ جی ہمارے تیل پہ پابندی ختم کی جائے، ہم پہ جو سینکشنز ہیں وہ لفٹ کی جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سیناریو آگے آ رہا ہے وہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کے اس پہ جا رہا ہے، اور نیو ورلڈ آرڈر میں ایران کا بھی ایک وائٹل رول ہوگا۔ پھر ایران نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ جی جو جہاز گزرے گا اس کی پیمنٹ ہم جو ہے وہ چائنیز یون میں لیں گے۔ تو جب چائنیز یون کی بات آتی ہے تو پھر ڈالر کی کمزوری کی بات آتی ہے۔ تو یہ جنگ روکنا جو ہے وہ اس وقت امریکی مفاد میں ہو گیا ہے کہ ان کے لیے مزید آگے جا کے چیزیں خراب نہ ہوں۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ ایک پاکستان کے لیے اپارچونٹی ہے کہ پاکستان کا تیل اگر آ رہا ہے تو پاکستان کو اپنی کسی قسم کی پروڈکشن بند نہیں کرنی چاہیے، اس پروڈکشن کو بڑھانا چاہیے میکسیمم طریقے سے۔ ایران سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں سپلائی نہیں ہو رہی وہ پاکستان کے ذریعے وہ سپلائی ہو۔ یہ ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں، ہمارے جو ملک کو لوگ چلا رہے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب کے نزدیک یہ بات نہایت اہمیت اختیار کر جائے گی کہ اس کو ایز این اپارچونٹی یوز کریں اور اس اپارچونٹی کو کیپٹلائز کرنے کی بات کریں۔ جنگ دو چیزوں کی ہے، ایک تو اب نئے ہرمز پر کنٹرول، جو امریکی اپنے کنٹرول چاہتے ہیں اور ایران اپنا کنٹرول کھونا نہیں چاہتا، اور دوسرا ایران اپنا تیل جو ہے وہ دنیا کے دوسرے ممالک کو ترسیل کرنا چاہتا ہے، ان کی جو سینکشنز ہیں وہ ختم ہو۔ ایران تو یہ بات کر رہا ہے کہ ہم پہ تمام قسم کی سینکشنز ختم ہو جائیں۔ تو اگر پہلے فیز میں تیل کی سینکشن ختم ہو جاتی ہے تو ایرانین اکنامی بہت اچھی چلی جائے گی۔ ممکن ہے، بلکہ میں کیا کہہ ممکن کیا یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کو بھی تیل سستا ملے گا، اور آگے جا کے اگر یہ تیل سستا ملتا ہے تو پاکستان کی معیشت پر اس کے بہت بڑے مثبت نتائج ہوں گے، اور اب نئے ہرمز کے ساتھ پاکستان کو ایک ایسا چینل مل جائے گا کہ جہاں ہمارا گوادر پورٹ بھی جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ چابہار جو ہے ایرانین پورٹ جہاں سے اب انڈینز کو ہٹا دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک الٹرنیٹ روٹ ہو جائے گا دبئی کے ساتھ گوادر کی صورت میں، اور آگے جا کے معاشی طور پہ ہم مزید مستحکم بھی ہو سکتے ہیں۔ چوتھے ہفتے میں یہ جنگ دنیا پہ اس نے تباہ کاری کی ہے، دنیا میں ہر قسم کی اشیاء کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، تو ایک بڑا پیراڈائم شفٹ آ گیا ہے دنیا میں۔ ظاہر ہے پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا اور آ رہا ہے۔ سب سے پہلا امپیکٹ تو ہمارا فیول پرائسز کا ہے کہ جہاں $60 سے ہم $120 میکسیمم چلے جائیں اور پھر $100 کے رینج میں ہم ہوں، تو اس میں ہماری پرائسز جو ہیں وہ دگنی سے زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا امپیکٹ معاشی طور پر نہ صرف حکومت پہ بوجھ پڑتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو صارفین ہیں، ہماری 25 کروڑ سے زائد کی عوام ہے، ان سب پہ یہ اثر آتا ہے۔ حکومت نے بات کی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، حکومت نے بات کی ہے کہ چھٹیاں جو ہیں وہ زیادہ دے دیں، حکومت نے بات کی ہے کہ لوگوں کی جو پیٹرول کے کوٹے ہیں ان کو ریڈیوس کرنے کی بات کی ہے، پھر حکومت نے اور بہت ساری چیزوں میں تنخواہوں میں کمی کی بات کی ہے، بلا بلا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بزنس ایز یوزول جو ہے، اگر وہ ممالک جن میں جنگ ہو رہی ہے اور وہاں بزنس ایز یوزول ہے تو پھر پاکستان جو ہے وہ کا اس پہ افیکٹ اس طریقے سے نہیں آنا چاہیے تھا جس طریقے سے ہم پرچار کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کم کام کرنے سے ہماری معیشت جو ہے اس پہ بھی برا اثر پڑتا ہے، سلو ڈاؤن ہونے سے ہماری معاشی ترقی کا جو پہیہ ہے وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ میرے حساب سے بزنس ایز یوزول ہونا چاہیے، مگر لوگوں کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ خود سیلف کنسٹرین کریں۔ ہم کوئی جنگی حالات میں نہیں ہیں، ہمارے پاس خدا نخواستہ کوئی پینڈیمک نہیں آ گیا، ہمارے پاس جو ہے وہ یہ خطرہ نہیں لا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس میزائلوں کی بمباری ہوگی یا کوئی زمینی فوج یہاں اتر جائے گی۔ پاکستان کا ڈیفنس الحمدللہ بہت
مضبوط ہے. ہماری کاسٹ آف انپٹ مہنگی ہوتی جا رہی ہے، روز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ہمارا نہ صرف آپریٹنگ کاسٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، ہماری شپمنٹ کاسٹ جو ہے وہ دگنی چگنی ہو رہی ہے. ہماری جو ہے باقی اوور ہیڈ کاسٹ ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. میں دو چیزیں جو ہے مانتا ہوں کہ عام آدمی تو اس سے بڑی طرح متاثر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ کنزیومر آئٹم خریدنے جاتا ہے اور 100 روپے کی چیز اس کو شاید 120، 125، 130 میں مل جائے، 50 میں مل جائے. لیکن جو انڈسٹریلسٹ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ وہ جب قیمت بڑھاتا ہے 100 روپے سے وہ 150 کرتا ہے، تو اس کو کیا فرق پڑ گیا؟ اس کو جو انپٹ مہنگے ملے وہی انپٹ اس نے جو ہے وہ کنزیومر سے چارج کر لیا. فوری طور پر یہ جنگ بندی جو ہے وہ ہو رہی ہے. آج 10 دن بڑھا دینا ٹرمپ صاحب کا اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ یہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں اور اس مذاکرات میں پیش رفت ہے. امریکہ کی طرف سے بھی تھوڑا سا جھول دیا گیا ہے، ایران کی طرف سے بھی جھول دیا گیا ہے، اور پاکستان جو ہے بظاہر ایک بہت بڑا کلیدی رول ادا کر رہا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہمارے وزیر خارجہ صاحب، ان سب کی کوششیں جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج ہم بہت زیادہ اس اگر وار کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ اب بھی میں سمجھتا ہوں اس کے آخری مراحل میں ہیں. وہ 2، 4، 6، 8 دن میں جو ہے وہ یہ وار ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ.